اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بریلی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، محبت سے رہنا۔ جہاں اختلاف کی بات آگے، آقا جی سے اگر تعلق جوڑنا ہے تب یہ کرو۔ اگر تم کو آقا جی نہیں چاہیے تو جو مرضی کرو، کہ جو چیز رسول اللہ پسند نہ کریں تو وہ پسند نہیں کرنی چاہیے۔ جو آقا جی چاہیں آپ کی چاہت وہی ہونی چاہیے نا۔ جب ان کی چاہت کی مرضی کے خلاف ہے پھر تم کو کیا نماز روزے میں ملے گا؟ ان چیزوں سے سخت تکلیف ہوتی۔ ان چیزوں کو جو مثال دوں، آپ ماں باپ سے پوچھو ان کی اولاد کیسی ہو، جھگڑا کرے، پوچھو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ محبت کریں، کیوں ایسا کرتے؟ چاہے یہ بڑا یہی خاموش ہو جائے، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ آقا جی کو اپنی امت سے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ کی قسم۔ تو آقا جی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیزوں سے کہ آپس میں کیوں ایسے ہیں۔ اسی حدیث میں کہا، خطبے میں جو حج تھا اس میں بھی یہ کہا تم بھائی ہو، کسی کا خون نہ بہانا، کسی کو ایسے نہ کرنا، ایسے نہ کرنا۔ اور حدیث میں کہا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے سے حقارت نہ کرو، ایک دوسرے منہ نہ پھیرو۔ تم ایمان، اور جب تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی تو پھر اختلاف کو چھوڑیں گے، احتیاط کریں گے، محبت ہوگی جو وسائل رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ میں اپنے پاس سے گھڑ کے تو نہیں بتا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں آپ کی درود میں کتنی برکت، آپ کی نماز میں کتنی رحمت، اور آپ کی کتنے کرم آپ پہ خدا کے ہوں گے۔ یہ برکتیں اس لیے بند ہو جاتی ہیں جب خدا ناراض اور آقا جی کو کی ناراضگی ہو جائے، وہ رحمتیں، وہ فیض بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعضوں کو فیض بند ہے، فیض نہیں ہوتا ان کو۔ بہت سے مولویوں کو وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں اور آقا جی کا دل دکھاتے ہیں۔ آقا جی اپنی امت میں یہ چیز گوارا نہیں کرتے، بلکہ کہتے کوئی زیادتی کرے تو برداشت کر، کوئی رشتہ توڑے تو جوڑ، تو چلا جا، بتائے۔ تو یہ پرہیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر آپ پرہیزیں یہ کریں گے جو پرہیزیں آقا جی نے بتائے، میں اپنے سے تو نہیں کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھنا اسی ذکر، اسی درود میں آپ کو کتنی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو ایسی باتیں کرے نہیں سمجھتا ہے، آپ دل میں نہ رکھے، دور ہو جائیں۔ ہاں بھائی، اذان دیتے ہیں یہ نہیں بولتے گستاخ ہے، آپ نہ بولے گستاخ۔ یہ اذان دیتا ہے صلاۃ وسلام، یہ بدتی ہے، آپ بدتی نہ کہیں، اس کی نیت پر چھوڑیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں بالکل۔ یہ آپ کو بہت نقصان دے گی، کیونکہ نفرت پیدا کریں گے۔ اور آقا جی کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں، تو بتا پھر آپ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ ایسی چیزوں میں سچ حکمن کرانا، اور جو نہ کرے اس پر عتاب کرنا، یہ تجھے یہ حاصل ہے تو رسول اللہ کی طرح سے آقا جی کا مقام ہے، تجھے اس میں رعایت مل سکتی ہے۔ کوئی کرے نہ کرے، میرا جی چاہتا تھا باقی والا کوئی بات نہیں، لیکن تو حکمن کیوں کہتا ہے؟ نہ کرنے والا پر عتاب اور ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہوتا ہے کہ دین ناقص تھا تو اس کو مکمل۔ یہ پھر بدعتی آدمی سے، بدعتی پر جو ایسے پھر چیز بدعت بنتی ہے جب حد سے نکل جائے، اس پر حدیثوں میں آتا ہے زمین، فرشتے، آسمان سب کی لعنت ہے۔ اور جس نے بدعتی کیسی کی جو ایسی چیز لازمت قرار دیتے ہیں، لوگوں کو تاب کرتے ہیں، تو آج کا حدیث میں آگے کیا، اس نے اسلام کے ڈھا دینے پر اس کی مدد کی۔ یہ لوگ اسلام کو گراتے ہیں، اس لیے ہم نہ قوالی کرتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو نہ حرام سمجھتے ہیں، نہ عتاب کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے قوالی والے کافر ہیں، ہم نہیں کہتے جو صلاۃ اللہ بدعتی ہیں، ہم نہیں کہتے۔ ہم صرف اتنا احتیاط کرتے ہیں آقا کہ وہ نجات پائیں گے جس پر میرے اور میرے صحابہ ہیں، وہ کام کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے۔ اور آگے کچھ کرتے بھی ہیں اس کو لازم کر کے جی چاہتا تھا ایسے کیا ہے، لیکن اس کو لازم سمجھ کے نہیں کرتے۔ جیسے نمازوں کے بعد جز اللہ عنا سیدنا محمد، ہر نماز کے بعد کہتا ہوں، اس کو لازم نہیں کہتا ہوں کہ میری چاہت ہے لیکن لازم نہیں۔ یہ میری چاہت خدا نے پیدا کی ہے۔ جب سوچ میں آتی نماز، روزہ، یہ دین، یہ پاکی، یا آخرت کے معاملے دنیا کے، سب جناب رسول کریم کے احسان سے ہوئے ہیں، ہم سیکھے ہیں ان سے۔ قرآن جب پڑھتا ہوں تو کہتا آقا جی نے سکھایا تھا، امت کو انہی کی طرف سے آیا، اس وقت بھی جز اللہ عنا سیدنا محمد پڑھ لیتا ہوں۔ کوئی حدیث میں رکعتیں آئی ہیں پڑھنی ہے، اللہ جھوٹنا پڑے، وہ پڑھتا ہوں، تب بھی یہی دعا پڑھتا ہوں۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جو شکریہ ادا نہ کرے، کوئی تم پہ احسان کرتے خدا کا شکر ادا نہیں کیا، تو آقا جی کے تو اتنے احسان شکریہ ادا ہی نہیں ہوتا، تو شکریہ کے طور سے پڑھتا ہوں۔ اس میں اب قباحت نہیں، اچھائی ہے، لیکن جس دن کہوں گا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اب ٹھیک نہیں ہے۔ تم نے حکم کیوں لگایا؟
حکم اسی چیز پہ لگا جو حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا، اس پہ رغبت. اس میں بھی سب چیز پہ حکم نہ لگاؤ. جس چیز پہ آقا جی نے حکم لگایا داڑھی پر، اس پر حکم لگاؤ، یہ لازم ہے آقا جی. اور سنتے ہیں حکم نہیں لگا، رغبت دلائیے، تو سنتوں پر بھی حکم مت لگاؤ. آقا جی کی ہیں حکم نہیں لگانا. آقا جی نے سنتوں پہ حکم نہیں کیا ہے لیکن رغبت دلائیے. مثلا کہ جو مسواک کر لے اور چیزیں سنتے اثر کی پڑھ لے، اور ایسے آپ ان کو رغبت، اور کہ لازم مسواک کر، لازم، یہ لازم مت کہو. گو آقا جی نے کہیے ہیں، رغبت دلائی ہیں، لیکن انہوں نے لازم قرار نہیں دیا. تم بیچ میں کون گھسنے والے ہو؟ صحیح ہے غلط ہے؟ تم اس چیز کی رغبت دلاؤ کہ آقا جی نے مسواک کا کہا ہے، اگر کر لیں بہت اچھا، نہیں لازم کر، لازم نہیں کہنا. آقا جی نے لازم نہیں کیا، تم کیوں بڑا کو بڑا دو؟ تو کیسے دوسری باتوں میں ان کو لازم کرنا اپنی میں، کہ آقا جی کی باتوں میں آپ سب چیزوں کو لازم نہیں کر سکتے. گو انہیں رغبت دلا کہا کر لو، کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو معافی ہے، لیکن لازم نہیں کر کے نہیں کروانا، رغبت دلا کے کروانا. ہاں جس کا لازم کہا ہے وہ لازم ہے. کا کس شوار وافلا، مونچھوں کو کاٹو داڑھی، اب تم پہ بہت لازم ہے کہ حکمن کہا ہے. ہاں تو یہ ہر چیز کو لازم قرار دیتے ہیں. تو میں اس کو لازم قرار نہیں دیتا، مجھے پھر بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے. میں شکر کیا حضرت محمد مصطفیٰ کا، یہ قرآن پڑھے، یہ نفل پڑھے، انہوں نے بتایا تھا. وضو کرتا ہوں بعض وقت شکر کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ کا. کتنی ہم صفائیاں دن میں ہو جاتی ہیں، 4 دفعہ، 3 دفعہ یہ دھونا، 3 دفعہ یہ دھونا، 3 دفعہ یہ دھونا، پھر ایسے کرنا، پھر اشہد اللہ کیسی. جناب بس ان چیزوں سے کتنی ہم کو پاکی نصیب فرمائے. لوگ پیشاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کتنا خیال کرتے ہیں، کثر نہ لگ جائے، یہ نہ لگ جائے، یہ کتنے احسان. تو 24 گھنٹے جیسے اللہ محمد نہ کہے تو کیا کہیں. ہر وقت کہتا ہوں جی بات ڈرتا ہوں. بڑا احسان ہے ان کا خدا کی قسم، بہت احسان. تو یہ محبت سے رکھی کو لازم قرار نہیں دے سکتا. آپ نے کہا یہ دعا لازم قرار دو، نہیں آیا. یہ آیا شکریہ، شکریہ کسی رنگ میں ادا کر لو، تو پھر اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اسی بات میں تمہارا جی چاہتے ہو کہہ رہے اس میں بڑا مجھے فائدہ ہوا، اور یہ خدا نے دل میں ڈالی ہے. نماز میں کھڑا تھا دل میں یہ آتا، جی کو پتہ تھا تم نے خدا کے سامنے کھڑا رہا. آقا جی نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے جب انسان خدا کے سامنے ہوتا ہے، نصبہ وجہ، خدا کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات، خدا کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے. پھر دل نماز میں اور لگتا ہے میرا ایمان سے، مل کیفیت بدل جو کہتا ہوں اللہ اکبر. اور آقا جی کی باتیں یاد آتی سوچتا ہوں ماشاء اللہ. تو پھر اس کی جزائے خیر نہ کہوں تو اور کیا کہ لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں. ہندو دیکھو کیا کتنی مت ماری ہوئی ہے. ہاں جی خود بت بناتے ہیں. اتنا پاگل آدمی کون سے خود بنا کے کہنا میرا خدا ہے. خدا کو آدمی خود بناتا ہے. یہ کتنی عقل ماری گئی. اور اگر کہنا ہی تھا گمراہ ہونا تھا تو گمراہی کی پھر دوسری طریقہ تو شاید اس گمراہی میں کچھ جیسے کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس گمراہی میں شاید کہتے کچھ صحیح ہے یا نہیں ہے. یعنی تو کہتا میں اس کا خدا ہوں، تب تو ہو سکتا تھا بت کا کہ میں نے اس کی آنکھ بنائی، میں نے اس کو تراشا، میں نے اس کو کیا. اب تو پھر پیشاب بھی کرتے اس کو پتہ نہیں، تو خدا مانتا اس کو. ہاں تو کہ میں اس کا خدا میں نے بنا پھر ہو سکتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا، تیری تو کر ہی نہیں سکتا. خود بنانا، اس کو تراشنا، پھر کہنا. بڑے بڑے ہندوستان کے ایک خبر میں سنا، ان کا پتہ نہیں کون تھا، نہرو تھا کون تھا، کہتے پوجا کر کے مندر میں بتا بدھ کے سامنے سر جھکایا ہے، پتہ نہیں رام رام کیا ہے، کیا کیا، اللہ معافی دے جی، اللہ بچائے. تو ہم آقا جی کو جز اللہ اللہ سیدنا محمد نہ کر دیا. اور یہ شرک اتنی بڑی مصیبت ہے، آپ ساری عمر اچھے اعمال کرتے رہیں، آپ کا سب تباہ. ساری عمر گناہ کرتے رہے، آپ شرک نہیں کیا، شرک آپ نے نہیں کیا، زمین سے آسمان تک گناہ خدا معاف کر سکتا. یہ حدیثوں میں ہے. ایک حدیث، کئی حدیث ہے، اس میں کوئی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، عربی کے الفاظ کچھ یاد آتے ہیں، کچھ بھول گیا ہوں. کہ زمین سے آسمان تک اگر تو نے گناہ کی، اتنے گناہ گار تو ہو گیا ہے. اگر تو میرے پاس آئے تو نے شرک نہیں کیا، اتنی ہی میں رحمت لے کے آؤں گا تیرے پاس. بتاؤ یہ صحیح حدیثیں ہیں. جتنے تو نے گناہ کی اتنی رحمت میں لے کے آؤں گا، تیرے گناہ ختم کر دوں. بتا یہ مفہوم ہے. بتا. اور شرک موٹی چیز نہیں ہے. باقی چیز میں شک پڑے شرک ہے چھوڑ دے، سمجھ آئے تو کرے، نہ تو نہ کرے. شرک بہت بری بلا ہے.
قرآن میں جس نے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے شرک کیا وہ آسمان سے گرا. بتاؤ بچے گا؟ پہاڑ سے گرے نہیں بچتا، موٹر سے گرے نہیں بچتا، ریل گاڑی سے، تو آسمان سے گرے بچتا ہے. یہ قرآن میں ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو شرک کرتا ہے خدا کی جنت اور رحمت اس پر حرام ہے. بتاؤ. اور جس نے شرک نہیں کیا، حدیث شریف آقا جی کی صحیح حدیث ہے، زمین سے آسمان تک اس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین سے آسمان سب بھر دیا گناہوں سے، لیکن خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا اس نے. تو آقا جی اللہ تعالیٰ بے قرابہا، جتنا اس نے بھرا زمین آسمان کو گناہوں سے، اتنی میں زمین آسمان کو رحمتوں سے بھر کے لے کے آؤں گا. اب بتاؤ. اور کہا شرک اخفا من دبیب النملہ، چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. بتاؤ چیونٹی کی چال جانتے ہیں کتنی باریک ہوتی؟ ایک حدیث میں کالی رات کالی پتھر پر کالی چیونٹی چلے دکھے گی کہ اس سے زیادہ باریک ہے. جس چیز میں شرک میں اختلاف ہو جائے، سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ آئے چھوڑ دے. یا غوث مدد، یا پیر مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ نہیں کہنا. قبروں میں طواف نہیں کرنا. اگر یا رسول اللہ مدد کوئی کہتا ہے، ایسے شعر پڑھتے ہیں، تو اس کی نیت کو دیکھنا ہے. وہ مدد مطلب آپ سفارش کریں، دعا کریں، وہ وسیلے کے طور سے کہتا ہے. یہ سمجھ ہونی چاہیے. جیسے درود تاج میں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آپ کو کہا تم کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس تمہاری تکلیف کو خدا کے ساتھ کوئی نہیں ہٹا سکتا. نہ نبی، نہ ولی، نہ شیخ، ہم کوئی نہیں ہٹا سکتا. یہ قرآن ہے اور یہ منسوخ آیتیں نہیں. کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ پھر نبی ولی کیا کرتے ہیں؟ نبی ولی ہٹاتے نہیں، ہٹواتے ہیں. اب سمجھیں، ان کا مرتبہ ہے، وہ ہٹاتے نہیں. اگر خود نبی ولی ہٹاتے تو آقا جی دعائیں مانگتے، کہتے جا ہو گیا. اکثر دعائیں کرتے تھے، سکھاتے تھے کہ اللہ ہٹائے گا، میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں. نبی ولی تقدیریں بدلوا دیتے ہیں اللہ سے، لیکن بعض وقت کہا ایسے جاتا ہے ظاہر، لیکن اس کا مطلب وہی نہیں تھا جیسے کہا ویسے ہی سمجھو. بھئی فلانے کے پاس گیا، کرم ہوا، اس نے میرا کام کر دیا. مطلب یہ ہوتا ہے لمبی بات وہ کرنا نہیں چاہتا، خدا نے کیا لیکن وہ وسیلہ بنا. فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑا کرم ہو گیا، شفا ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مجھے شفا ہوئی، بلکہ ڈاکٹر نے شفا دی. اس کا مطلب اللہ نے شفا دی، ڈاکٹر سے دوائی لی، وسیلہ بنا. تو یہ باتیں مفہوم ایسے ہوتے ہیں. تو کچھ کبھی کہہ بھی دیتا ہے انسان، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. تو عام آدمی کو چیزیں نہیں سمجھا کروانی چاہیے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ 24 گھنٹے لوگوں سے یا غوث مدد یا پیر مدد عوام کو شرک میں ڈالتے ہیں، اور پھر اولیاء کا ثبوت دیتے انہوں نے کیا. وہ عارف لوگ تھے، انہوں نے ہر وقت نہیں کیا. کبھی کیا اپنے مشائخ کو یا مدد تو وسیلے کے طور سے کیا کہ کوئی دعا دیں، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی ہماری دعا کریں، یہ مدد کریں. یہ نہیں کہا جیسے اللہ مدد کرتا ہے ایسے آپ مدد کریں، جیسے اللہ روزی دیتا ہے آپ ہی رزاق ہیں روزی دے، یا اللہ اولاد دیتا ہے آپ ہی اولاد دینے والے ہیں آپ بھی اولاد دیں. یہ نہیں مطلب ہوتا. وہ عارف لوگ ہوتے ہیں. اگر عارف کاملین کوئی بات یا رسول اللہ مدد جیسے کہتے ہیں، ان کا مطلب عوام کی طرح نہیں ہوتا کہ جیسے انہوں نے قصیدے میں ذکر بھی ہے، کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطلقت اربا من ربقة اللمم واحیت السنة الصحباء عداوته حتی حقت غرة فی العاصر الدہم. کتنے مریض اچھے ہوئے اور کتنی قحط سالیاں رفع دفع ہوئیں اور لوگوں پہ کرم ہوا. یا رسول اللہ میرے پر بھی کرم کرے، میں اس مریض میں فالج میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا ہوں. اس نے نیت کیا کی کہ وہ شعر بتاتے ہیں نا، وضاحت کرتے ہیں کہ کتنے کو شفا ہوئی، کتنے موسم بدلے اور کتنے بدلے. تو میری حالت بھی بدل دے. طبیبوں نے مجھے جواب دے دیا، علاج کیا. آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی، اوپر چادر آپ کو ملی، آپ فالج سے کھڑے ہوئے. بتاؤ. تو دیکھو شعر بھی بتاتے ہیں. ہاں تو یہ جو بات انہوں نے کبھی کبھی کہا ہے وہ بھی وسیلے کے طور سے کہا. عوام اتنا سمجھتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے یا غوث مدد یا علی مدد شرک میں ڈال دیا. پھر اتنا شرک میں ڈال دیا قبروں پہ طوافیں کرنے، منتیں مانی، ٹاکیاں باندھنی. آقا جی نے یہ سکھایا تھا. چادریں چڑھانی، اس کی تعویلیں کرنی، یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے. وہ جائز کہیں نہ کہیں،
اجتہادی کہن ہے، آقا نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے، بس۔